تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے وہ عذاب سے بچ گئے، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر لی۔ بچ جانے والوں کی نسل آگے بڑھی اور وقت کے ساتھ سرکشی و نافرمانی لوٹ آئی۔ اللہ نے ان کو دلیل کے طور پر پہاڑ کا سینہ چیر کر اونٹنی کا معجزہ دیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہاڑ کی کوکھ سے اونٹنی جنم لے گی، مگر انسان نے وقت پر یہ بھی ثابت کیا کہ وہ جب ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قرآن مجید میں کئی قدیم عرب قوموں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک قوم ہے قوم سمود۔ یہ قوم نہ ہی صرف قدیم تھی بلکہ قوم عاد کے بعد کہا جاتا ہے شاید دوسرے نمبر پر، یعنی کہ بہت ہی بڑی اور طاقتور تھی۔ قوم سمود جو ہے نزول قرآن سے پہلے بھی قوم عرب میں مشہور تھی اور مقبول تھی، نہ کہ صرف قوم عرب میں بلکہ اور جگہ بھی، کیونکہ ان کا ذکر بہت ساری کتابوں میں ہے، بہت سارے ریسرچرز کے ہاتھوں ہوا ہے اور بڑی ہی طویل تاریخ میں ہوا ہے۔ ان کتابوں کا ذکر یونانی کتابوں میں بھی ہے اور رومی کتابوں میں بھی ہے اور سکندریہ میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک گروہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں لکھا گیا ہے، موجود تھا۔ یہ لوگ رومی فوج کے حصہ بھی تھے، اور یہ ریسرچرز ثابت کرتے ہیں کہ ان کے اپنے جو بہت بڑے دشمن تھے ان کے خلاف لڑتے بھی تھے۔ دنیا کی طاقتور اور خوشحال قوم سمود تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے اور فراوانیوں سے مالا مال کیا تھا۔ ان لوگوں نے چٹانیں تراش کر کے مکانات تعمیر کیے تاکہ سرد موسم میں سخت سردی سے بچنے کا اہتمام ہو، اور ہموار زمین میں اپنے محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام ان کی جانب مبعوث کیے گئے۔ انہوں نے انہیں دعوت رشد و ہدایت دی اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن باقی سرکش قوموں کی طرح یہ قوم بھی مسلسل اللہ کے نبی کے پیغام کو نظر انداز کرتی رہی، بلکہ الٹا نشانہ تضحیک بنایا۔ اللہ کے سچے پیغمبر نے ان کو مسلسل دین کی دعوت دی اور اخلاقی قدروں کی بہتری کی طرف ان کو بلایا، لیکن یہ اپنے تمرد میں، اپنی سرکشی میں اور اپنے اعمال بد میں منہمک رہے اور نبی علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ بات آگے بڑھی اور حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ طلب کیا۔
حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ مبارک، صالح بن عبید بن ناصف بن ماشہ بن عبید بن حادر بن سمود بن عاز بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید میں 9 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ نمل۔ قوم سمود کا مسکن، ان کا گڑھ جو ان کا سینٹر تھا، وہ شمالی مغرب عرب میں ہے۔ بہت عرصے سے اب بھی اس جگہ کو الحجر کہتے ہیں۔ 1960 میں، شاید سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی، مدینہ منورہ اور تابوک کے درمیان ریل گاڑی چلتی تھی، اور اس وقت تک بھی راستے میں ایک اسٹیشن آتا تھا جسے مدین صالح کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جو کہ ان کا گڑھ تھا۔ اس کا جو رقبہ ہے کوئی ہزاروں ایکڑ کے اوپر ہے، اور ابھی بھی اگر آپ ان کے آثار دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ایک کیسی قوم تھی جو کہ پہاڑوں کو چیر دیتی تھی، ان کو تراش تراش کے اپنے گھر بناتی تھی، مقبرے بناتی تھی، اور ان کی نالج تھی، کیا انجینئرنگ تھی، اور کتنا علم اور کتنا طاقت ہے ان لوگوں کے پاس۔ اور ان کی نشانیاں پورے عرب خلیج بھی نہیں بلکہ اردن، فلسطین اور روم تک جاتے ہیں۔ ان کے آثار ایسے پھیلے ہیں جو ثبوت دیتے ہیں کہ کتنی شاندار اور کامیاب اور بڑی قوم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تابوک کے لیے گئے، تب بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں مسلمانوں کو کہا کہ یہ عذاب کے نشان دیکھو، یہ وہ قوم ہے جس سے ہم نے سبق سیکھنا۔ قوم سمود تاریخی روایتوں کے اتفاق کے ساتھ سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے، اور غالباً یہ وہی افراد قوم ہیں جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی اپنے درمیانی عرصے میں عاد ثانیہ بھی کہلائے، اور بلا شبہ ان کا شمار عرب بائدہ یعنی ہلاک شدہ قوموں میں ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں جن مقامات پر قوم سمود کا ذکر آیا ہے، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد جس قوم کو عروج و ترقی عطا فرمائی تھی، وہ یہی قوم تھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 میں یہ بات صاف صاف بیان کی گئی ہے، مگر اس قوم کی تمدنی اور تہذیبی ترقی نے بالآخر وہی شکل اختیار کر لی جو قوم عاد کی ترقی نے کی تھی، یعنی معیار زندگی بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا، مگر معیار انسانیت پست سے پست تر ہوتا چلا گیا۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی۔ اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا،
میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے ان کو اللہ کی جانب بلایا، اللہ کے دین کی دعوت دی، ان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک عرصہ کوشاں رہے، لیکن ان کا مسلسل انکار اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسلسل ان کو دعوت دینا برابر جاری رہے۔ قوم نے معجزہ طلب کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے زندہ اونٹنی نکال دی۔ اللہ کے حکم سے اس اونٹنی نے بچہ بھی جنم دیا اور وہ اللہ کا نشان بن کے، اللہ کے رسول کا معجزہ بن کے ان کے سامنے موجود تھی، لیکن ضد، ہٹ درمی اور تمرد اس کے باوجود بھی اس قوم کا جاری رہا، بلکہ الٹا اس اونٹنی کے دشمن بن گئے جو اللہ کا نشان تھا، اور اسے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تمہارے کہنے پہ، تمہارے طلب کرنے پہ یہ اللہ کا نشان ظاہر ہوا ہے، برائی کی نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ زلزلے کے شدید جھٹکے ان کو تاخت و تاراج اور ان کو برباد کرنے کے لیے کافی تھے۔ صبح جب اٹھے، جب صبح طلوع ہوئی تو یہ اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں اوندے پڑے تھے۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس چکا تھا۔ اللہ جل شانہ کے قہر اور عذاب کا یہ لوگ شکار ہو چکے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلسطین گئے اور وہاں انہوں نے بہت ساری آبادیاں آباد کی، رمالہ سمیت۔ علامہ علوسی رضی اللہ عنہ کے مطابق آپ کے ساتھ 120 ساتھی تھے اور آپ مکہ مکرمہ گئے اور وہیں آپ مدفون ہوئے، لیکن ایک تحقیق کے مطابق آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موت کے ہی علاقے میں رہے اور مقامی لوگوں نے پھر آپ کے ہی شان میں مسجد تعمیر کی اور مسجد کے ساتھ ساتھ آپ کا مزار بھی یہی ہے۔ ہم آپ کے مزار پہ آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے، آئیے۔
اس مقام پہ جب میں آتا ہوں تو بہت ساری مختلف چیزیں فیل ہوتی ہیں. پہلے لگتا ہے کہ میں کسی دوست سے ملنے آ رہا ہوں، اور دوسرا پھر اس مقام پہ جو احساس ہے وہ سکون کا بھی ہے، لیکن ایک خوف، ایک چھپا ہوا خوف، کوئی ایک ولولہ ہے، کوئی طاقت ہے. یہاں سکون ہے، لیکن جو گونجتے ہوئے پہاڑ ہیں ہماری چاروں طرف، لگتا ہے کبھی بھی گر سکتے ہیں. کیا یہی کیفیت تھی اس نافرمان قوم کی جب وہ پہاڑ ان کے سر کے اوپر گر رہے تھے؟ کیسے ان کا سکون برباد ہوا؟ ہمیں بارہا یہ نظر آیا ہے، انسان جب بھی غرور میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس کو سبق ضرور سکھایا ہے. ہمیں کم از کم ایک سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا فرماتا ہے تو وہی عطا فرما رہا ہے. ہم خود سے کچھ نہیں لے کر آئے ہیں، ہمارا تو وجود ہمارا نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم غرور میں آئیں. اور اپنے پیر چاہے پہاڑ کی چوٹی کتنی بھی اونچی ہو، زمین پر ہی رکھنی چاہیے. اور ہاں، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے.